السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے انڈین فلم نگار سلیم خان۔ جب ان سے انٹرویو لیا گیا تو اپنے انٹرویو میں وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان بنوں۔ کہتا ہے کہ میں نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہے تو قرآن شریف میں یہ چیز ڈھونڈتا رہا کہ کہیں قرآن شریف اور انسانیت میں کوئی تضاد تو نہیں ہے، آپس میں اختلاف تو نہیں ہے، تو مجھے کہیں پر بھی اختلاف نظر نہیں آیا۔ تو اینکر نے آگے سے سوال کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ انسانیت اسلام میں نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ لوگوں کی جہالت ہے۔ تو آئیے آپ ان کا یہ کلپ سنیے اور ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں۔ اب نہ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان بنوں۔ قرآن شریف جب میں پڑھ رہا تھا تو میں ایک ہی بات ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں قرآن شریف میں اور انسانیت میں کوئی کانٹرڈکشن ہے، تو مجھے کہیں بھی نہیں ملا کہ انسانیت تو یہ کہتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے۔ نہیں، جو انسانیت کہتی ہے وہی قرآن میں ہے، وہی ہے قرآن۔ تو کیا جہالت ہے کمیونٹی؟ جہالت۔ بھائی صاحب نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہیومینٹی کیوں نہیں، ہیومن دینا چاہیے، مطلب انسانیت، تو دھرم کیوں، اسلام ہندوازم دھرم کیوں، انسانیت ہونا چاہیے۔ اور پھر سوال کیا کہتا ہے اچھا انسان یہ تو رول ریگولیشن کی ضرورت ہے، اس کی مثال میں بعد میں دوں گا۔ پہلے سوال انہوں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں آپ اچھا مسلمان بن نہیں سکتے تب تک جب تک اچھے انسان نہیں ہے۔ پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، اور سمجھ رہے آپ جب تک اچھے انسان نہیں ہیں تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ سمجھے؟ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہمارے لیے۔ اچھا انسان مطلب جسٹ پاس اسکول، ہم چاہتے ہیں گریجویشن ہو، تو اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ لیکن پہلا نمبر پہ آپ بولتے دھرم کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو دھرم کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ لوگ دھرم کو مانتے ہیں، اور میں یکسانیت پہ بات کرتا ہوں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، سملیرٹی ناٹ ڈفرینس۔ تو میرا صحیح مقصد ہے آپس میں یکسانیت کا۔ اور آپ جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات کیوں، انسانیت کی بات کس کے بلبوتے پہ کروں؟ کیا گاندھی جی کے؟ کس کی بات؟ کوئی ہونا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بات مانو جو ہمارا بنانے والا ہے خدا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ جو کہیں گے انسانیت، میں شاید وہ بات نہیں مانوں گا، ڈفرینس ہے نا۔ کئی بات ہمارے یکساں رہیں گے، کئی بات نہیں بھی رہیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کتنے بات پہ بھی ڈفر، کہ آپ کہیں گے کہ آگے رکھو، میں کہوں گا پیچھے رکھو، جھگڑا ہوگا۔ تو اسی لیے اس کی بات مانے جس نے ہمیں بنایا۔ آپ اور ہم انسان کو جانتے ہیں، سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم آپ کو بنانے والا۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں شاید آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں اسٹڈی کیا، لیکن جتنے ڈاکٹر دنیا میں بیسٹ ڈاکٹر ہو سب کو ملا کے اس سے اوپر ہے ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق، ہم کو بنانے والا۔ وہ جانتا ہے کہ دماغ کس طریقے سے انسان کا چلتا ہے، تو وہ جو ہمیں کہتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اسی لیے اس کتاب میں آپ کو ایک بھی ورس، ایک بھی الفاظ نہیں ملے گا جو انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ خلاف ہو سکتا ہے، غلط فہمی، لیکن انشاءاللہ اگر غلط فہمی ہے تو موقع دیتے لوگ کو سوال پوچھنے کا، تو کیا میں آپ کو جواب دے سکوں کیوں یہ غلط فہمی ہے؟ تو غلط فہمی کو دور کرتا ہوں میں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے اندر، کیونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے اندر ایک بھی آیت انسانیت کے خلاف نہیں۔ جتنی پہلی کتابیں آئے اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بنانے والا خدا نے کہا ہے کہ جب آپ کا شوہر مر جائے اس کی چتا میں آپ بھی مر جائیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ کتاب میں ملاوٹ ہے۔ کس کی طرف سے؟ انسان کی طرف سے۔ خدا کبھی لکھ ہی نہیں سکتا ایسا۔ خدا کبھی کہہ سکتا ہے کہ عورت کو علم مت دو، لکھا ہے لیکن وید میں، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ پہلی ہدایت علم دو عورت اور مرد کو۔ اگر کوئی مسلمان نہیں دیکھ رہا غلط کر رہا ہے اس کو سزا ہوگی، اور سمجھ رہے ہیں؟ مسلم کو مت دیکھو۔ تو اسی لیے میں جب کہتا ہوں اسلام کے معنی ہے امن، اسلام کے معنی صرف سے آتا ہے اپنی ساری خواہشیں اللہ کے حوالے کرنا، خدا کے حوالے کرنا۔ تو اسلام کا مطلب ہے امن حاصل کرنا، اپنی ساری خواہشیں خدا کے حوالے کرنے کے بعد۔ اور جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ میں تقابل مذاہب کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اچھی بات صرف لیتا ہوں اور بولتا ہوں کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو۔ آپ کے وید میں بھی لکھا ہوا ہے اباؤٹ ماڈسٹی، بائبل میں بھی لکھا ہے جو میں کر چکا ہوں میرے کسٹ میں۔ تو میں یکسانیت لے کے آ رہا ہوں۔ تو آپ اگر کہیں گے کہ انسانیت کی بات کیوں نہیں کرتے، تو انسانیت کی تو کر رہا ہوں۔ میری پوری تقریر میں ایک بھی غیر انسانی بات کی میں نے، ایک بھی غیر انسانی بات کی نہیں کی۔
تو جب میں آج ایک بھی غیر انسانی بات نہیں کیا ہوں، اگر میں نے کوئی غیر انسانی بات کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ غیر انسانی بات کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ میں نے کوئی غیر انسانی بات کی نہیں کی، آپ سمجھ لیں نا، تو میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین صحیح ہے، وہ ہے اپنی زندگی اللہ کے، خدا کے، ایشور کے، بھگوان کے احکامات کے مطابق بسر کرنا. تو دین ہونا چاہیے ایک ہی. یہ کتنے دین کس نے بنایا؟ انسانوں نے بنایا. آپ کا سوال تھا کس نے؟ انسانوں نے. ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا ایشور، ہمارا بھگوان، ہمارا اللہ صرف ایک ہی دین بنایا، ایک ہی مذہب بنایا، وہ ہے امن حاصل کرنا، شانتی حاصل کرنا، سلامتی حاصل کرنا اپنے خالق کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بعد. اسی لیے دین، مذہب خالق نے صرف ایک ہی بھیجا، لیکن وقت کے دوران ملاوٹ ہوتے گئے. ملاوٹ ہونے کی وجہ سے اللہ نے دوسرے نبی بھیجا، دوسری کتاب بھیجی، پھر ملاوٹ ہوئی، پھر نئی مذہب، پھر اور ایک دوسرے پیغمبر بھیجے اور ایک کتاب بھیجے اسے صحیح کرنے کے لیے. اس طریقے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کئی کتابیں بھیجے. آخری کتاب قرآن مجید. قرآن میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ ہر قوم پہ میں نے پیغمبر بھیجا. سورہ رعد سورہ 13 آیت نمبر 7 اور سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. آخری کتاب ہے قرآن، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے خالق نے ایک ہی مذہب بھیجا، ہم نے اس میں ملاوٹ پیدا کی. مذہب کا اگر صحیح معنی لے، ہندو کا کیا معنی ہے؟ ہندو کی کیا معنی؟ ہندو کی معنی یہ ہے کہ جو انسان ہندوستان میں رہتا ہے، جو انڈس ویلی کے اس طرف رہتا ہے، اسے کہتے ہیں ہندو. یہ لفظ سب سے پہلے بار استعمال کیا تھا عربوں نے ہندوستانی کے لیے. تم اس لفظ کے اعتبار سے میں ہندو ہوں. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہندو وہ ہے جو بت پرستی کرتا ہے، وہ غلط ہے. تو صحیح معنی ہندو کے میں ہندو ہوں. عیسائی کے معنی کیا؟ عیسائی کے معنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پہ عمل کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے جو چیز سکھائی اس پہ عمل کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اس سے زیادہ عیسائی ہوں، کیونکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے باتوں پہ اور عمل کرتا ہوں بنسبت وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اور پکا عیسائی ہوں. جو کا مطلب کیا؟ جو کا مطلب وہ جو خدا سے، اللہ سے محبت کرتا ہے. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. مسلم کے معنی کیا؟ مسلم کے معنی وہ انسان جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد. میں مسلم ہوں. آپ سمجھ رہے؟ یہ ملاوٹ بعد میں آئی، جو عیسیٰ علیہ السلام نے سیکھا اس میں ملاوٹ آئی. علم ہے انسان کے جسم کے بارے میں. وہ خالق اور سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، وہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اسی لیے خالق جو کہتا ہے، ہمارے کو بنانے والا جو کہتا ہے، اس کے احکامات پہ چلنے سے اچھے مسلمان بن سکتے اور سب سے زیادہ سفتا مسلمان بن سکتے اور انسان بن سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خالق میں؟ خالق کا مطلب مجھے نہیں پتا. بنانے والا. آپ ایک ایشور میں مانتے، ایک خدا میں مانتے یا انیک خدا میں مانتے؟ نہیں، میں تو سبھی جگہ جاتا ہوں، مندر جاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، لیکن میں کسی کو مانتا نہیں. میں صرف یہ مانتا ہوں کہ میں بھی مندر جاتا ہوں، مسجد میں بھی مندر جاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں. ایک پاور جو ہے جو ہم کو رول کرتی ہے، میں اس چیز کو مانتا ہوں. ایک پاور، دو پاور نہیں نا، ایک پاور جو ہے. وہی تو پوچھ رہا ہوں میں. ایک پاور کو مانتے ہیں، دو پاور کو مانتے ہیں؟ ایک ہی پاور کو مانتا ہوں. میں بھی ایک پاور کو مانتا ہوں. مندر بھی جاتا ہوں، مسجد بھی جاتا ہوں، لیکن مندر جا کے بت پرستی نہیں کرتا ہوں، مورتی پوجا نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ پاور کہتے ہیں مورتی پوجا مت کرو.
मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर ना? सारे पावर को मूर्ति में जा रहे, तो हिंदू मजहब कहती मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहती मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से एक पावर को मानते, बिल्कुल, यानी एक ईश्वर को मानते, बिल्कुल, एक खुदा को मानते, बिल्कुल, एक अल्लाह को मानते। बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूं। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत है। चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूं कि मैं गॉड फियर हूं, मुझे डर है। मैं मेरे वालिद गलत काम से बचता हूं। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूं। आपने कहा, मैं मानता हूं। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, गलत काम से बचता हूं, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूं। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं और गलत काम से बचता हूं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूं और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता। नहीं, आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और भयानक है। मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और खतरनाक है। आपके वेद में लिखेला है, बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद असली पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं। सही है? गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते। क्या चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं? अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना। चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है कि चपटी है? गोल। माशाअल्लाह। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा, आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। कौन से? आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके दादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, हाँ, क्योंकि मैंने सुना नहीं है। बराबर। लेकिन साइंस कहती है मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके। जब तरक्की करते हैं गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं? इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। शुक्रिया।